السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ملک فہد، اور میں آپ سب کو زیڈ ایم ٹی وی پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھمبنیل دیکھ کر تو آپ سب جان چکے ہوں گے، ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹارکٹیکا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، دنیا میں 7 کانٹیننٹس ہیں۔ ہر ایک کانٹیننٹ کی پاپولیشن بھی الگ ہے، لیکن ذرا ٹھہریے، اس دنیا میں ایک کانٹیننٹ ایسا بھی ہے جس کی پاپولیشن بالکل زیرو ہے۔ مگر ایسا کیوں؟ ویسے تو ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا، مگر اس کیوں کا جواب ہم آپ کو دیں گے۔ انٹارکٹیکا پچھلے کروڑوں سالوں سے لگ بھگ پورا برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ 98% حصہ اس کا پورا برف پر مشتمل ہے، جس کی تھکنس لگ بھگ 2 کلومیٹر اور جس کی سرفیس ایریا 3 ملین کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جو کہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انٹارکٹیکا کی ان آئس شیٹس میں دنیا کا 70% فریش پانی موجود ہے، جو کہ پینے کے قابل ہے۔ انٹارکٹیکا میں بہت سے پہاڑ بھی موجود ہیں، جن کی اونچائی 4500 میٹر سے لے کر 4900 میٹر تک ہے، جن میں ٹرانس انٹارکٹک پہاڑ سر فہرست ہے، جو اس بر اعظم کو ایسٹرن اور ویسٹرن ریجنز میں تقسیم کرتا ہے۔ انٹارکٹیکا کا ویسٹرن ریجن چھوٹی چھوٹی آتش فشاں سے بنا ہوا ہے، جو کہ در حقیقت اس وقت رننگ کنڈیشن میں موجود ہے، جسے رنگ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ اس رنگ آف فائر کی وجہ سے پیسیفک اوشین کے آس پاس کے علاقوں میں شدید زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کا ایوریج ٹیمپریچر -48 سیلسیس ڈگری اور ہائیسٹ ٹیمپریچر -90 سیلسیس ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انٹارکٹیکا پر ہوا کی رفتار بھی 175 کلومیٹر پر آور سے لے کر 300 کلومیٹر پر آور تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ انٹارکٹیکا پر ہر سال تقریباً 51 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جو فوراً آئس میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ انٹارکٹیکا پر موجود دنیا کی سب سے ڈرائیسٹ جگہ بھی پائی جاتی ہے، جسے ہم مکمرڈو ڈرائی ویلی کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پر پچھلے 2 ملین سالوں سے بارش نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر انسانوں کی پاپولیشن نہ کے برابر ہے۔ اب میں آپ کو انٹارکٹیکا کی جیولوجیکل، ہسٹوریکل، جیو پولیٹیکل اور سائنٹیفک ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کا وجود کب اور کیسے ہوا؟ آج سے کروڑوں سال پہلے ہماری پوری دنیا پہ صرف ایک ہی سپر کانٹیننٹ تھا، جسے ہم پینجیا کے نام سے جانتے ہیں۔ پینجیا، جو کہ ایک سپر کانٹیننٹ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے مختلف حصوں میں تقسیم ہوا، اور یوں ہماری پوری دنیا پہ 7 مختلف کانٹیننٹس وجود میں آئے۔ اب میں آپ کو انٹارکٹیکا کی ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو یہ بات ہے 350 BC کی۔ ایک گریک فلاسفر ایرسٹاٹل ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کہا کہ دنیا گول ہے۔ گریک یہ جانتے تھے دنیا کے نارتھ میں آرکٹک نام کی جگہ ہے، جسے گریک آرکٹوس کے نام سے بلاتے تھے، اور کیونکہ گریک جانتے تھے دنیا گول ہے، تو جب نارتھ میں کچھ ہے تو ساؤتھ میں بھی کچھ ہوگا۔ تو گریکس نے یہ سوچتے ہوئے اس جگہ کا نام انٹارکٹوس رکھا، اور یہاں سے یہ نام نکلا انٹارکٹیکا۔ ویسے تو انسانوں نے انٹارکٹیکا پہ 1890 میں قدم رکھا، مگر اس سے لگ بھگ 350 سال پہلے ہی 1530 میں
انٹارکٹیکا نقشوں پہ دکھنا شروع ہو گیا۔ بہت سے ایکسپلوررز نے جب اپنی سفری مہمات پوری دنیا میں کی تو وہ جانتے تھے ساؤتھ میں ایک جگہ ایگزسٹ کرتی ہے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس زمین پہ کیا ہے اور یہ زمین کیسی ہے۔ اسی وجہ سے فرینچ ایکسپلوررز نے جب نقشہ بنایا تھا تو انہوں نے انٹارکٹیکا کو ڈرا ضرور کیا۔ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناردرن ہیمیسفیئر اور رائٹ سائڈ پہ ساؤدرن ہیمیسفیئر، اور اس کے درمیان میں سب سے بڑے حصے کو انہوں نے نام دیا ٹیرا آسٹریلیس انکوگنیٹا۔ اس کا مطلب ہے نامعلوم ساؤتھرن ایریا۔ اور اس سے لگ بھگ 250 سال بعد سن 1773 میں برٹش نیول آفیسر جیمز کک وہ پہلے انسان ہیں جو انٹارکٹک سرکل کے ساؤتھ میں گئے۔ جیمز کک قریب 240 کلومیٹر دور تھے مین لینڈ سے جب انہوں نے اپنی شپ کو واپس موڑا۔ انہوں نے انٹارکٹیکا کو دیکھا نہیں، مگر انہوں نے وہاں آئس برگ ضرور دیکھے جس میں راک ڈپازٹس موجود تھے، اور پھر انہوں نے یہ مانا کہ ہاں ٹیرا آسٹریلیس انکوگنیٹا نام کی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس وقت اس سے زیادہ آگے جانا خطرناک تھا، تو جیمز کک نے یہ کہا، یہ ان کے بہت ہی مشہور الفاظ ہیں۔ جیمز کک کہتے ہیں، میں اتنا دلیری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس سے آگے نہیں بڑھے گا جتنا میں گیا، اور یہ زمین جو ساؤتھ میں موجود ہے اس کی تلاش کبھی نہیں کی جائے گی۔ مگر ان کی یہ بات قریب 100 سال بعد غلط ثابت ہوئی۔ ویسے تو یہ بتانا بہت ہی کنٹروورشل ہے کہ انٹارکٹیکا پہ پہلے کس نے قدم رکھا، کیونکہ بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پہلے انسان تھے انٹارکٹیکا پر قدم رکھنے والے، مگر انٹارکٹیکا پر پہلی غیر متنازع لینڈنگ 24 جنوری سن 1895 میں ہوئی، جو کہ ایک نارویجین جہاز جس کا نام ہی انٹارکٹیکا تھا وہ کنارے پہ گیا، اور وہاں سے ایک چھوٹی سی بوٹ میں قریب 6-7 لوگ بیٹھ کر زمین تک گئے۔ اس بوٹ میں ایک نارویجین تھے جن کا نام کارسٹن بورشگریونک ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے انٹارکٹیکا کی زمین پہ قدم رکھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس بوٹ میں ایک نیوزی لینڈ کے الیگزینڈر موجود تھے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پہلے انسان ہیں زمین پہ قدم رکھنے والے۔ ان کے بعد آتے ہیں وومنز پہ۔ ویسے تو عورتوں نے 1950 میں انٹارکٹیکا پہ قدم رکھا، مگر اس سے پہلے چند خوش نصیب عورتیں تھیں جنہیں یہ موقع ملا، اور انٹارکٹیکا پر پہلے جانے والی عورت کا نام ہے لوئس سیجن اینڈ انگرڈ کرسٹنسن۔ کرسٹنسن وہ عورت ہیں جنہوں نے انٹارکٹیکا کی مین لینڈ پہ اپنا قدم رکھا۔ اس کے بعد 19th سینچری کے اسٹارٹ کے 2 ایرا کو ہیروئک ایرا بولا جاتا ہے، کیونکہ اس سال بہت سے ایکسپلوررز کی جانب سے ایکسپیڈیشنز کی گئیں جس میں بہت سی سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئیں اور ہمیں بہت کچھ معلوم ہوا انٹارکٹیکا کے بارے میں۔ اس کے بعد شروع ہوا انٹارکٹیکا کا کلونیل پیریڈ، جب بہت سے الگ الگ کنٹریز نے انٹارکٹیکا پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ سال 1908 سے لے کر 1942 تک 7 ملکوں نے اپنی اپنی خود مختاری ظاہر کی۔ ان میں نمبر 1 ارجنٹینا، نمبر 2 آسٹریلیا، نمبر 3 چلی، نمبر 4 فرانس، نمبر 5 نیوزی لینڈ، نمبر 6 ناروے اور یونائٹڈ کنگڈم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسے ملک تھے جو نیو ایکسپیڈیشنز کر رہے تھے بغیر کوئی جگہ کلیم کیے ہوئے، جن میں USA، سوویت یونین، جاپان، سویڈن، بیلجیم اور جرمنی شامل ہیں۔ ہٹلر کے دور حکومت میں ایک جرمن انٹارکٹک ایکسپیڈیشنز ہوئی۔ اس میں یہ لوگ ایروپلین لے کر گئے
اور انٹارکٹیکا کے کچھ ایریا پر فوٹوز کھینچیں اور اس سے میٹل کے کچھ سواستیکاز زمین پہ گرائے تاکہ وہ ان حصوں کی مدد سے ان تمام جگہوں پر اپنی خود مختاری ظاہر کر سکیں۔ 1942 میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹس انہوں نے اپنی پوزیشن کا بتایا انٹارکٹیکا پر خود مختاری کے معاملے میں۔ انہوں نے کہا اگر کوئی ملک کسی نئی جگہ کو ڈھونڈ لیتا ہے انٹارکٹیکا میں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کی ہو جائے گی، اس کے لیے وہاں کے نیشنلز کو اس جگہ پہ آ کے رہنا ہوگا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سب ملک پھر سے اپنی خود مختاری ثابت کرنے کے لیے اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے پرماننٹ ریسرچ اسٹیشنز بنانے میں لگ گئے۔ ہارٹ اینڈ میکوئر آئس لینڈ پہ آسٹریلیا نے 1947 سے 1948 میں اپنے اسٹیشنز بنائے۔ کرگیولین اینڈ کروزٹ آئس لینڈ پہ فرانس نے 1953 میں اپنے اسٹیشنز بنائے، اور اس سے اگلے ہی سال 1954 میں آسٹریلیا انٹارکٹیکا کی مین لینڈ تک پہنچ گیا اور موسون اسٹیشن بنایا۔ ایک سال بعد ارجنٹینا نے جنرل بیلگرانو نام سے اسٹیشن بنایا جو کہ انٹارکٹیکا کے مین لینڈ پہ ہی تھا، جو فلیچر رون آئس شیلف پہ بنا ہوا تھا، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا انٹارکٹیکا پر موجود برف کیسی ہے اور کتنی ہے، اور کہاں پر صرف برف موجود ہے اور کہاں برف کے نیچے زمین موجود ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ آپ اس میپ کو دیکھیے، اس میپ میں الگ الگ آئس شیلفز کے نام موجود ہیں۔ ان ملکوں نے یہ اسٹیشن صرف خود مختاری کے لیے نہیں بلکہ انٹیلیجنس ایکٹیویٹی کے لیے بنائے تھے۔ ان سب ملکوں کے انٹارکٹیکا پر خود مختاری کے جو دعوے تھے وہ بہت ہی غلط ثابت ہو رہے تھے، کیونکہ یہ سب ملک جس جگہ پہ اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرتے تھے وہ اوور لیپ کر رہی ہے۔ اس میپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوزی لینڈ، فرانس، ناروے اور آسٹریلیا جو جگہ کلیم کرتی ہے ان کا اوور لیپ نہیں ہو رہا، مگر لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں یونائٹڈ کنگڈم، ارجنٹینا اور چلی جو جگہ کلیم کرتے ہیں وہ جگہ اوور لیپ ہو رہی ہے۔ امریکہ اور سوویت یونین کی کولڈ وار جاری تھی تو سب ملک پریشان تھے کہ یہ کہیں انٹارکٹیکا پر بھی اپنی جیو پالیٹکس نہ کھیلنے لگ جائیں، مگر خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ 1958 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے نوٹس ایشو کیا کہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے جس سے یہ تسلی رہے کہ انٹارکٹیکا ایک آزاد جگہ رہے گی، اور 15 اکتوبر 1959 کو واشنگٹن میں ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد 1 دسمبر 1959 میں انٹارکٹک معاہدے پہ سائن کیا گیا۔ اس معاہدے میں وہ تمام ملک شامل تھے جو انٹارکٹیکا پر اپنی خود مختاری ظاہر کرتے تھے۔ اس معاہدے کی سب سے ضروری اور اہمیت کی حامل 3 نکات یہ تھی۔ نمبر 1، انٹارکٹیکا کو صرف پرامن مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 2، سائنٹیفک انویسٹیگیشن کی سب کو آزادی ہوگی۔ اور نمبر 3، سائنٹیفک آبزرویشن سے جو نتیجے نکلیں گے وہ فریلی ایک دوسرے سے بانٹے جائیں گے اور سب حاصل کر سکیں گے۔ اور اس معاہدے کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بھی ملک اپنی خود مختاری کے دعوے کرتے ہیں انٹارکٹیکا پہ، ان دعووں کو یہ معاہدہ رد نہیں کرتا، صرف مختصر وقت کے لیے اس کو معطل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ تمام ملک ان تمام جگہوں پر اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امریکہ ان تمام ملکوں کے دعوے کو ڈینائی کرتا ہے، اور صرف امریکہ نہیں بلکہ اور بھی مختلف ممالک ان تمام
خود مختاری کے دعووں کو ڈینائی کرتے ہیں، مگر جب یہ معاہدہ سن 2048 میں ختم ہوگا تو تب انٹارکٹیکا کی خود مختاری کے جو دعوے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ یہ معاہدہ کنٹینیو ہوگا یا نہیں کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ کچھ ریسرچرز کے مطابق انٹارکٹیکا کی لینڈ میں نیچرل آئل اینڈ گیس کے ریزروز موجود ہیں جو کہ کسی بھی کنٹری کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ 2048 کے بعد اس معاہدے کو آگے کنٹینیو کرنا مشکل ہو جائے، مگر اس حوالے سے 4 اکتوبر 1991 میں ایک انوائرمنٹل پروٹیکشن معاہدے کو سائن کیا گیا جسے میڈرڈ پروٹوکول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو اسپین کے کیپٹل میں ہوا۔ اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ ڈرلنگ اور مائننگ کا کام کوئی بھی ملک انٹارکٹیکا کی زمین پہ نہیں کر سکتا، تاکہ انٹارکٹیکا کی لینڈ کو سیو کیا جا سکے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تقریباً ہر ملک ہی آئل مائننگ کے نام سے بہت سی جگہوں کو تباہ کر چکے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری تھا معاہدہ کرنا۔ سال 1992 میں ایک اسٹڈی کی گئی یو ایس جیولوجیکل سروے ایکسپرٹس کی جانب سے، جن کا یہ کہنا تھا کہ انٹارکٹیکا کے نیچے 203 بلین بیرلز آئل موجود ہے جسے نکالا جا سکتا ہے، اور رشیا کے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ انٹارکٹیکا کے نیچے 500 بلین بیرل آئل اور گیس موجود ہے، مگر اسے نکالا کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کی پہلی وجہ انوائرمنٹل پروٹیکشن معاہدہ، اور دوسری وجہ آج کے وقت میں یہ کرنا بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہو جائے گا، مگر آنے والے وقت میں نئی ٹیکنالوجی اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ سب تو سال 2048 کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ جب یہ ٹیریٹوریل ٹریٹی ختم ہوگا۔ انٹارکٹیکا ٹریٹی ایگریمنٹ 1959 میں جب سائن ہوا، اس وقت صرف 12 ملک شامل تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اور دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہوئے۔ انڈیا اس معاہدے کے پہلے خلاف تھا، مگر 19 اگست 1983 کو انڈیا نے بھی اس معاہدے پہ سائن کیے اور یہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ پاکستان نے آج تک اس ٹریٹی پہ سائن نہیں کیا ہے، مگر پاکستان اس معاہدے کی توثیق کرتا ہے۔ پاکستان نے اپنی پہلی انٹارکٹک ایکسپیڈیشنز سال 1990 میں اپنے بہترین سائنٹسٹ اور لاجسٹکس پرسنلز کے ساتھ کی۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ڈاکٹر ہینا سعید بیگ، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشینوگرافی کی، وہ سائنٹسٹ کے کور گروپ کا حصہ تھیں۔ اس کامیابی کے نتیجے میں سال 1991 سے 1993 تک پاکستان نے 2 ریسرچ اسٹیشنز انٹارکٹیکا پر بنائے، جنہاں انٹارکٹک اسٹیشن 1 اور 2، اور ساتھ ہی ایک آٹومیٹک ویدر اسٹیشن بھی بنایا جس کا نام اقبال آبزرویٹری رکھا گیا، جو کہ سور رونڈین ماؤنٹین پر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ سال 1992 میں پاکستان نے سائنٹیفک کمیٹی آن انٹارکٹک ریسرچ میں اپنی رکنیت حاصل کی، مگر اس کے بعد پاکستان انٹارکٹیکا پر کوئی بھی ایکسپیڈیشن نہیں کر سکا، لیک آف فنڈز اور پاکستان کے فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے۔ مگر 1 مارچ 2012 کو پاکستان انٹارکٹک معاہدے کا ایک غیر مشاورتی رکن بنا، جو اپنی فیوچر سائنٹیفک ریسرچ اور دوسرے ممالک کے ساتھ جوائنٹ ریسرچ میں شامل ہو سکتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سارے ملک ہیں جو استحصال کر رہے ہیں انٹارکٹیکا کے آس پاس موجود جو اوشین ہے وہاں پہ غیر ضروری فشنگ کر کے، جن میں چائنا سر فہرست ہے۔ چائنا ریسنٹلی انٹارکٹیکا پہ فشنگ اور ٹورزم کو مزید
وسیع کر چکا ہے۔ چائنا کیونکہ وہ واحد ملک ہے جس نے سال 2000 کے بعد اپنے ریسرچ اسٹیشنز وہاں پر تعمیر کیے۔ 2003 میں بہت سے ملکوں نے کہا کہ انٹارکٹیکا کے آس پاس کے اوشین کے لیے بھی ایک معاہدہ بنایا جائے تاکہ کوئی بھی ملک وہاں پہ کچھ غیر ضروری اقدامات نہ کر سکے، اور 2003 کے بعد سے انٹارکٹیکا ٹریٹی کی ایک فزیکل پریزنس بھی موجود ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ارجنٹینا میں بیونس ایئرز میں موجود ہے۔ تو آج کے دن تک انٹارکٹیکا کو اگر جیو پولیٹیکل طریقے سے دیکھا جائے تو یہ کوئی ملک نہیں ہے، مگر ایک پولیٹیکل جگہ ضرور ہے جہاں کئی ملک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور پاور کو ایک دوسرے کے ساتھ برابر بانٹتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے انٹارکٹیکا پر بہت سی ڈسکوریز کی ہیں جن میں میٹروائڈز، اینشائنٹ فاسلز، فارسٹ فاسلز، جائنٹ ہول، شپ ٹریک انڈر واٹر، ان یوزول کریچرز، بلڈ گلیشیئرز اور انڈر گراؤنڈ لیکس موجود ہیں۔ آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔